اللہ نے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بھی جان مر نہیں سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، کوئی بھی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی۔ مؤجلا، کتاب مؤجلا، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی بندہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کا وقت مقرر پورا نہ ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ کسی جنگ میں شہید ہو جائیں۔ بڑی جنگوں میں گئے، بڑی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، 100 سے زائد آپ نے جنگیں کی ہیں، 100 تو کچھ بنتی ہیں، اور آپ کے جسم پر کوئی ایسی حصہ نہیں تھا جہاں تلوار کے ضرب کا نشان نہ ہو، لیکن آپ کا وقت جنگ میں نہیں تھا لکھا۔ آپ کو ویسے ہی اس دنیا سے جانا تھا جو آبائی عام لوگوں کو موت آتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہونے کے باوجود بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت تب آئی جب رب ذوالجلال نے چاہا۔ کتنی جنگوں میں گئے، 100 سے زائد جنگوں میں گئے، جسم پر اتنے ضرب لگے ہوئے ہیں، تلواروں کے نشان لگے ہوئے ہیں، زخم لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی موت وہاں نہیں آئی۔ وجہ کیا تھی کہ رب ذوالجلال کا حکم وہاں نہیں تھا، حکم جہاں تھا موت وہاں پہ ہی آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم اور مچھلی کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے قلم اور مچھلی کو پیدا فرمایا۔ قلم نے عرض کی اے میرے مولا میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا لکھ دو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ رب نے حکم دے دیا تو قیامت تک جو بھی ہونے والا تھا سب سے پہلے اللہ نے قلم اور مچھلی کو پیدا فرمایا، تو حکم دے دیا کہ بھئی لکھ دو جو قیامت تک ہونے والا ہے، تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ تو اللہ کا قرآن بھی اس پہ گواہی دیتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو فرمائے یہ جو قلم ہے اس سے مراد وہی قلم ہے جسے رب ذوالجلال نے حکم دیا تھا کہ لکھ دو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ان کا اپنا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں کے ساتھ لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس میں جو صفات ہیں وہ رب ذوالجلال نے سرخ یاقوت کے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے قلم جو ہے یہ نور سے بنائی، اور رب ذوالجلال ہر روز اس میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ کسی کا رزق وسیع فرما دیتا ہے، کسی کے اس دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، کسی کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، کسی کے لیے عزت لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے ذلت لکھ دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو چکا، رب ذوالجلال نے یہ لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے اللہ کے نبی میں جوان مرد ہوں اور میں اپنے نفس پر بدکاری کا خوف رکھتا ہوں، تو یا رسول اللہ اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میں شادی بھی کر سکوں، نکاح کر سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے پھر یہی سوال کو دہرایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ دہرایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے پھر چوتھی مرتبہ دہرایا، تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی امور ہیں وہ سب کے سب لکھ دیے گئے ہیں، جتنے بھی کام ہونے والے ہیں وہ سب کے سب لکھ دیے گئے ہیں، اور لکھ کر قلم خشک ہو چکی ہے، چاہے تم اب خصی ہو جاؤ یا خصی ہو یا نہ ہو،
فرمایا پھر بھی جو ہونا ہے وہ تمام واقعات سے، حکایات سے، احادیث کی روشنی میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ موت وقت پہ آئے گی، اس سے پہلے آ نہیں سکتی۔ کوئی چاہے جتنی مرضی آگ لگی ہے اس میں کود جائے، چاہے کوئی اپنا وقت ختم کرنے کے لیے اپنے پہ تلوار چلا دے، کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ بنے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر بچا لے گا۔ تو وقت جو مقرر ہے اور جیسے موت لکھ دی گئی ہے ویسے ہی آئے گی، نہ ایک منٹ آگے ہو سکتی ہے ایک لمحہ، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ موت اگر سمندر میں ہے تو سمندر میں آئے گی، موت اگر گھر میں ہے تو گھر میں آ جائے گی۔ موت کا وقت رب نے صدیاں قبل فرما دیا، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں مر سکتی جب تک رب ذوالجلال کا حکم نہیں ہو جائے گا، اور فرمایا تمہاری موت کے وقت لکھ دیے گئے ہیں اور قلم لکھ کے خشک ہو گئی ہے۔ رب ذوالجلال جو 360 مرتبہ ہر دن لوح محفوظ پر نظر فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ رب ذوالجلال سے معافی مانگے تو کچھ ایسی تقدیر بھی ہے جب وہ بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو رب ذوالجلال اسے بدل دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، لیکن وقت موت کا مقرر ہے، یہ بدل نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا۔ اللہ نے فرمایا جس نے دنیا کا انعام چاہا اللہ نے اسے دنیا کا انعام دے دیا، جس نے آخرت کا انعام چاہا اللہ نے اسے آخرت کا انعام دے دیا۔ یعنی ایک بندہ ہے نماز اس لیے پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ کہ بھئی نماز پڑھوں گا، محراب پڑھ جائے گا، لوگ دیکھیں گے، محلے والے گاؤں والے کہیں گے یار یہ بندہ بڑا نمازی ہے، یار یہ بندہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، تو ورنہ یہ دنیا کا انعام ہے نا، اسے مل جائے گا، لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے گا یار اس بندے جیسا نمازی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا سے چھپ کے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے بعد میں کہتا پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، بس یار ہم آئے ہیں نماز ادا کر کے چلے گئے ہیں، تو توقع رکھی آخرت پہ کہ یار اللہ ہمیں کل قیامت کے دن نہ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے یہ، ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بندہ اچھے کام کرتا ہے تو اسے اچھا اجر ملتا ہے، بندہ برے کام کرتا ہے تو وہ برائی کی طرف جیسے جیسے جاتا ہے تو آخرت اس کی خراب ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے بہتر کرنی ہے، دنیا ہم نے نہیں چاہنی، ہم نے تو آخرت اپنے لیے پسند کرنی ہے تاکہ جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں ایک حکایت منقول ہے، کچھ صاحب آئے اور آ کے انہوں نے جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اور اس کے گرد حلقہ لگا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہ بھی ان کے حلقے میں بیٹھ گیا۔ اب جب تمام لوگوں نے آپ نے انہیں احادیث سنا دی تو جب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو یہ شخص بیٹھا رہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائیں جو آپ نے سنی ہو اور آپ نے اسے سمجھا ہو، بغور سنا ہو اور پھر اسے سمجھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا۔ اتنا کہا تو بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی تو پھر فرمانے لگے کہ میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بیان کی تھی، میں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی، پھر فرمانے لگے کہ میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی، جب چوتھی مرتبہ آپ اٹھے آپ کو ہوش آئی اور فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے فرما دے گا۔
فرمایا سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلا وہ ہوگا فرمایا جو قرآن پاک کو یاد کرتا ہے. فرمایا رب سب سے پہلے اسے بلائے گا. دوسرا وہ بندہ جو دنیا میں مالدار ہے. تیسرا وہ بندہ جو جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. سب سے پہلے اب بڑی توجہ طلب بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو, قرآن یاد کرنے والے کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تو نے یہ جو قرآن پاک پڑھا ہے یہ بڑا فضیلت والا ہے, یہ میں نے اپنے آخری نبی پہ نازل فرمایا ہے, تو اے قرآن کو یاد کرنے والے بتا تو نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. تو وہ عرض کرے گا اے میرے مولا میں نے صبح و شام دن رات اس قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, اسے میں پڑھتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے یہ پڑھ رہا تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا بڑا قاری ہے, تو شہرت کے لیے عزت کے لیے دنیا کی یہ کام کر رہا تھا. فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس لیے قرآن نہیں پڑھا, تو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ یہ کتنا بڑا قاری ہے. دوسرے کو بلایا جائے گا جو مالدار تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا, تجھے دنیا کی محتاجی نہیں دی, تمہیں بے انتہا مال عطا کیا, تو بتا تو نے اس مال پہ کیا عمل کیا. تو وہ بھی عرض کرے گا میرے مولا میں نے صدقہ اور خیرات کیا, میں نے غربا میں دیا, یہ اس طرح کی تمام لوازمات ذکر کرے گا. رب فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے لوگوں کو دے رہا تھا کہ لوگ تجھے کہیں یہ بہت بڑا سخی ہے. فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے, حقیقت میں یہ اسی لیے لوگوں کو دیتا تھا کہ تاکہ اہل علاقہ کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ کتنا بڑا سخی ہے. تیسرے بندے کو بلایا جائے گا جو بندہ کہے گا کہ میں نے جہاد کر کے اور میں جہاد میں شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا, فرمائے گا کہ بتا تو نے اپنی زندگی میں جو عمل کیا ہے, جو شہید ہوا ہے یعنی جنگ میں جا کے لڑا ہے, تو اس پہ تو نے کیسا عمل کیا یا کیسا پایا ہے. عرض کرنے لگا ہے میرا مولا اعلان ہوا کہ جہاد کے لیے چلو, میں بھی نکلا, میں جہاد کے لیے گیا, میں نے لوگوں کو میں نے قتال کیا اور قتال کرتے ہوئے میں خود بھی قتل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کہنے لگا کہ میرے مولا صرف تیری رضا کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. تمام فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے. فرمایا کہ تو اس لیے یہ نکلا تھا, نیت یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کتنا بڑا بہادر ہے, یہ کتنا بڑا غازی ہے کہ جو اتنی بڑی جنگ کے میدان میں کود پڑا. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کی ان تمام چیزوں کو رد فرما دے گا. پہلے کو یہ فرمائے گا کہ تو نے دکھلاوے کے لیے, دوسرے کو یہ فرمائے گا تو نے دکھلاوے کے لیے مال دیا, اور تیسرے کو فرمائے گا تو نے دکھلاوے کے لیے قتال کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے ابو ہریرہ سب سے پہلے جہنم کے ایندھن یہی 3 شخص بنیں گے. اب اگر ہم لوگ سوچیں اس حکایات کو دیکھیں تو نیت کا کتنا دار و مدار ہے. دیکھو کہ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی افضل ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بندہ پڑھتا بھی قرآن تھا, ذکر بھی قرآن کا کرتا تھا, لوگوں کو قرآن پڑھاتا بھی ہوگا, خود بھی پڑھتا تھا, صبح و شام حدیث میں ذکر آیا, لیکن صرف دکھلاوے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اسے جہنم میں ڈال دیا. دوسرا مالدار تھا, مالدار صرف دکھلاوے کے لیے لوگوں کو دیتا تھا, رب ذوالجلال نے اسے صرف دکھلاوے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا. تو پتہ لگا, اور اللہ نے ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَازَةٍ, فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں, کہ لوگ دیکھ کے کہیں یہ بہت بڑا نمازی ہے, لوگ دیکھ کے کہیں یہ بہت بڑا حاجی ہے, لوگ دیکھ کے کہیں یار یہ بہت بڑا جو ہے نا مجاہد ہے. دکھلاوا مقصود جب ہوگا تو پھر سارے نامہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو رب تو ایسے نہیں ملے گا. رب ذوالجلال کی اگر ہم لوگوں نے رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنی ہے پھر ہمیں اپنی نیت کو بھی صاف کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر معاملات کا ہر اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر ہے.
ایک بندے نے سجدے کی نیت ہی نہیں کی، جتنے مرضی سجدے کرتا رہے سجدہ تو قبول نہیں ہوگا۔ سجدہ تو قبول تب بھی ہوگا جب وہ اس کی نیت ہوگی، نیت نہیں تو سجدہ نہیں۔ تو نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو نیت کو ہی ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ نیت جو ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کا انعام چاہا اسے دنیا کا انعام دیا جائے گا، جس نے آخرت کا انعام چاہا اسے آخرت کا انعام دیا جائے گا۔